بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں السلام علیکم. ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کا دورہ، مغرب کا پریس، اس کا نتائج اخذ کر رہا ہے. بات بڑی سیدھی سی ہے. آپ وہ مغربی ساری ان کے جو رسائل ہیں، پیپرز ہیں، ڈیلی نیوز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ سارا کچھ جا کے لوز کر کے آیا ہے چائنا کے سامنے. اور کیا کیا لوز کیا ہے کہ مطلب پہلے مغرب آگے تھا اور مغرب کا جو سرخیل تھا وہ امریکہ تھا، اور پوری دنیا پہ راج تھا مغرب کا، امریکہ کا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ لینے نہیں گیا تھا، دینے گیا تھا، اور چائنا نے سب کچھ لے لیا. اب وہ بھی ایک بہت پرانی سویلائزیشن ہے، 6-7 ہزار کی اس کی سویلائزیشن، اس کے بادشاہ، ان لوگوں کا رہن سہن اپنا ہے. آج کل کی تو وہ ہے ہی نہیں نا چائنا. بلکہ برٹرینڈ رسل جو ہمیں سلیبس میں بھی ان کے خیالات پڑھائے جاتے تھے، اور میں بھی ان کا قائل ہوں. وہ جمہوریت کے لیے تحریکیں چلاتے رہتے تھے برطانیہ کے. تو انہوں نے یہ لکھا تھا ری اویکننگ آف دا ایسٹ، کہ مشرق جاگ گیا ہے اور وہ اپنے حقوق حاصل کر کے رہے گا. ویسٹ جو ہے پیچھے چلا جائے گا اور ایسٹ آگے بڑھ جائے گا. وہ معاشی محاذ ہو، سیکورٹی کا محاذ ہو، کئی تمام محاذوں پہ مشرق آگے نظر آئے گا، اور وہ واقعتاً ہو گیا. اور یہ اصل میں یہ کارنامہ ہے ایران کا، کہ ایران نے شکست دے کے، اور شکست فاش ہے. اب یہ جو بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، اچھی بات ہے، ریئلائز تو کرنا چاہیے. لیکن جو ایز اے میٹر آف فیکٹ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. اور اسی میں وہ برٹرینڈ رسل بھی کہتا ہے
کہ یہ جو آئیڈیاز آئے ہیں اس کے اندر اسلام جو ہے وہ آخری فاتح ہے، اس کا فاتح. اسے ایران یا پاکستان کا نام تو نہیں لینا تھا، اس کے اپنی جو آئیڈیاز تھے تو اس میں وہ اسلام کو ابھرتا ہوا دیکھتا ہے. تو اب وہ ٹرمپ 10,000 گینز بتاتا رہے، وہ چھوٹی بات رہ گئی ہے، پیچھے چلا گیا. تو یہ تو ایک موضوع ہے جو چلتا رہے گا، کیونکہ ایک وقوع بہت بڑا ہو گیا ہے کہ اب ٹرانسفر آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ ہو رہا ہے. وقت لگے گا ابھی، اور وقت بھی لگے گا، کئی فیکٹرز آئیں گے. باقی اب آپ نائے ہارمز جو ہے یہ بھی اب پیچھے رہ گیا ہے. اس کے لیے جو دوسرے راستے چل پڑے ہیں، ایک سعودی عربیہ پاکستان کے پہلے معاہدہ ہونا، پھر اس کا اب امپیکٹ یہ ہے کہ اس کے اندر ترکی بھی آ رہا ہے، سعودی عرب بھی آ رہا ہے، قطر بھی آ رہا ہے، سوائے UAE کے. وہ بے وقوفی تو کر چکا ہے. میرے خیال میں تھوڑا وقت لگے گا، وہ اس پہ سب چیزوں پہ پریشان ہے. جیسے دیکھیں نا بریکس کے اندر انہوں نے مشترکہ اعلامیہ جاری بھی نہیں ہونے دیا، اس سے ہندوستان بھی مارا گیا اور UAE بھی. وہاں پہ ایران کا جو عراقچی ہے، وزیر خارجہ بھی ہے، تو اس نے تو ہندوستان کی بھی سنا دی. اس نے کہا جیسے کرو گے وہ ہم وہی ویسا کریں گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس بنیاد پہ آپ کے ہمارے تعلقات اب آگے ہیں. آپ UAE کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اسرائیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے ایک دفعہ بھی کنڈیم نہیں کیا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کو بھی برکس کی شاید حیدرآباد میں ہو رہی تھی یا کہاں، تو وہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کی اوقات یہ ہے. تو وہ ایک اور یہ طاقتیں ہیں جو ابھر رہی ہیں. تو اب ہم اپنے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ تو طے ہے کہ مغرب کے بھی وہ ادارے جو افراد نہیں، جو عمران خان کا معاملہ ہے، اس میں ٹرمپ تو ان کے ایشو کو اٹھا سکتا ہے، لیکن عمران کے جو بچے ہیں انہوں نے
ट्रम्प से कुछ मांगा ही नहीं है। वो उनके गए हैं, जो उनकी कानून बनाने वाले अदारे हैं उनको मिले हैं, उनके सेनेटर्स को मिले हैं, कांग्रेसमैन को मिले हैं, जर्नलिस्टों को मिले हैं, और अब वो उनके वो अदारे कह रहे हैं कि इमरान खान को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अब वो ये मजबूरी है कि इमरान खान की रिहाई तो मुमकिन है, बल्कि राइटिंग ऑन द वॉल है। तो ये हालांकि ये अजीब गरीब हरकतें कर रहे हैं, तीसरा चौथा दिन लगे हुए हैं वो पिंकी, अनमोल पिंकी। तो वो सारी चीजों को लेके आना चाहते हैं बनी गाला तक। अब ये हरकतें ठीक नहीं है। उसमें क्या निकला? आज वो कह रही थी कि ये मुझे कहते हैं कि वो बनी गाला, शायद वो कह रही थी कि मुझे लेके भी गए। बाकी उसने इससे ज्यादा क्या वो तो उसने कह दिया। आप क्यों उसको, इमरान खान को उन चीजों में इन्वॉल्व करना चाहते हैं? ये कोई राणा सनाउल्लाह के साथ जो हुआ था, ये क्योंकि वो सारे के ब्रेन तो यही है ना, हमारे फौजी। राणा सनाउल्लाह वाला, उससे पूछे हल्फ उठा के किसका था वो जो प्लान, फौज का था। जनरल बराह रास्त वो राणा सनाउल्लाह को ये करना चाहते थे, और फिर राणा सनाउल्लाह तो कहते, मैंने मुंह पे कह दिया कि आपने ही मेरे साथ ये कराया है बाजवा को। तो ये सारा इनके पास जो फैक्ट्री लगी हुई है ना प्रोपेगेंडे की और लोगों को बदनाम करने की, वो भी उसका हाईएस्ट लेवल पे वो इनकी फैक्ट्री चल रही है, बंद तो नहीं हुई। अब इमरान खान की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके पास कल को तो जो उसके साथ होगा सो होगा, लेकिन वो कोई उसके कोई हमदर्दी भी नहीं है। उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है पिंकी की। लेकिन उतनी गंदी खातून को भी देखो, जो उसको इमरान के ऊपर गवाह बना के उसके की गवाही देना चाहते हैं। ये लेवल है हमारे यहाँ। तो बातें तो बहुत सारी ऐसी ये कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो अपना आसिम मुनीर, आसिम मुनीर जो है वो तमाम चीजों के अंदर इरेलीवेंट होता जा रहा है। उसे या तो फौज छोड़नी पड़ेगी या उसे छुड़ाई जाएगी। ये मगरब के अदारे और वो इसीलिए तो वो मैसेज भेज रहे हैं पाकिस्तान के अंदर की फौज से भी 5-7 जर्नैल निकाल दिए और लोगों को निकाल दिया। तो इसी की ये जो डिक्टेटरशिप है, वो ये जो अयूब खान से भी बड़ी डिक्टेटरशिप हो, वो अपना
پرویز مشرف سے بھی بڑی ڈکٹیٹرشپ ہو، ضیاء الحق سے بھی بڑی ڈکٹیٹرشپ ہو. تو یہ اتنا کوئی مہنگی چیز نہیں ہے عاصم منیر کے وجود کہ اس کے لیے ساری فوج کو تباہ کریں، بین الاقوامی اداروں کے اندر بھی جواب نہ دے سکیں. عمران کو انشاءاللہ رہائی ملے گی، ان کے ذریعے سے نہیں ملے گی. جو اس نے جو طاقت اپنے بازو سے اس نے دکھایا ہے، اسی سے انشاءاللہ وہ قوم کو بھی نجات دلائے گا، رہا بھی ہوگا، قوم کو بھی رہا کرائے گا ان ظالموں کے پنجے سے.